بذكر وأنثى صدق الله العلي العظيم. نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے سنبھالو اسے. واجب الاحترام معزز و مکرم اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام اور میرے عزیز دوستو، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سے ایک 15 اگست ہے اور دوسرا دن 26 جنوری ہے. 15 اگست اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اسی دن ہمارا یہ ملک 200 سال کی طویل مدت کے بعد انگریزوں کی غلامی کی بیڑیوں سے آزاد ہوا. اور 26 جنوری اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اسی دن ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا بنایا ہوا قانون نافذ کیا گیا. میرے دوستو، آزاد ہندوستان کا پہلا دستور بنانے کے لیے 29 اگست 1947 عیسوی کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی. موجودہ دستور کو مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگ گئے. دستور سازوں نے اسمبلی کے مختلف اجلاس میں مختلف محفلوں میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث کی. پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے ایکسپٹ کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو تمام اراکین نے، تمام ممبران نے اس نئے دستور پر دستخط بھی کر دیا. پھر 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس نئے دستور کو نافذ کر کے ملک کے اندر پہلا یوم جمہوریہ بنایا گیا. اور آزاد ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد منتخب کیے گئے اور تب سے لے کر آج تک 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جانے لگا. میرے عزیز دوستو، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 26 جنوری کو ہم جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ 26 جنوری کو ہم جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوقات کا مشاہدہ کرتے چلے کہ جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ بااختیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون کے پسینے سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا، سب سے پہلے جس نے بغاوت کا جھنڈا پکڑا، وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. میرے دوستو، شاہ عبد العزیز کا رتبہ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برق تقا تھا جو دشمنوں کے لخت تمنا پر گر پڑا. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور فصلوں نے ابرائیاں لینی شروع کر دی. یہ اٹل حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیات نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی خلاف بندی کی اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور اس ملک کو اور اس ہندوستان کو پروان چڑھایا ہے. مگر سوچا تھا کہ صبح آزادی آئے گی تو قسمت چمکے گی، سوچا تھا کہ صبح آزادی آئے گی تو قسمت چمکے گی،
سورج کے نکلتے ہی، لیکن ہم ڈوب گئے تاروں کی طرح۔ میرے دوستو، ہندوستانی دستور کی بنیاد جمہوریت پر ہے۔ ہر شہری کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ دستور ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس کے مذہبی عقائد کے اعتبار سے اپنے مذہبی اعمال کو بجا لانے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے، جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور ہر ایک کو اظہار رائے اور حق مساوات فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے، آج ہندوستان میں گوشے گوشے اور چپے چپے میں دیکھا جائے تو ہر طرف ہندوستان کے آئین کی، ہندوستان کے سمویدھان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہر جانب حقوق عامہ کا استحصال کیا جا رہا ہے، مسجد مندر کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، مذہب و ملت اور ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، عوام کے درمیان اشتعال انگیزیاں ہوتی جا رہی ہے، مذہب و ملت اور ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت میں ایک خاص طبقے کے لوگ ہندوستان کے آئین سے، ہندوستان کے سمویدھان سے کھلواڑ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بارود کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے قانون کا جس طریقے سے چاہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، اور اس ملک کی جمہوریت کو شرمسار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ملکی منظرنامے پر نظر ڈالنے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک کی جمہوریت، اس ہندوستان کی جمہوریت کہیں عملیت میں نہ بدل دی جائے، بلکہ آپ کو بدلتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو، ایسے نازک ماحول میں جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ہم سب کو سرگرم ہونا پڑے گا، اور اس جمہوریت کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے یکجہتی اور اتحاد کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ فرقہ پرستی کو شکست دینے کے لیے گنگا جمنی ثقافت کی مشعلیں ہر قدم پر روشن کرنی ہوں گی، ان کے خلاف ہم سب کو مل کر لب کھولنے ہوں گے، تاکہ ہمارا یہ ملک صبح قیامت تک یوں نہیں شان کے ساتھ یوم جمہوریہ مناتا رہے، اور ایک بار پھر سونے کی چڑیا بنے۔ میرے دوستو، اس سے پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔